شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی اور روزے کی برکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے بڑی برکت جس کا تذکرہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہوا وہ قرآن مجید ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ قرآن مجید کی وجہ سے یہ پورا مہینہ بابرکت ہوا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جس رات بھی قرآن مجید کا نزول ہوا وہ رات 1000 مہینے کی عبادت یعنی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہوئی، اور وہ رات جس مہینے میں آئی وہ پوری رات بابرکت ہوئی قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کے سلسلے میں پہلی بات جو ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا بہت اہم ہے۔ قرآن مجید اور روزہ یہ دونوں اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کرے گی بندے کی۔ روزہ کہے گا کہ میں نے دن میں کھانے پینے اور شہوات سے روکا صرف تیرے لیے، اور قرآن یہ کہے گا کہ میں نے رات میں اٹھ کر کے اس بندے کو قرآن مجید پڑھنے پر اکسایا اور اس نے مجھے پڑھا، میرے مالک تو میری شفاعت قبول فرما۔ تو سب سے پہلی بات جو قرآن مجید کے سلسلے میں ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ پڑھنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں 3 اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے، 3 الفاظ آئے ہیں، ایک قرأت کے، دوسری تلاوت اور تیسری ترتیل۔ قرأت عام طور پر اردو میں تجوید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قاری صاحب قرأت فرمائیں، حالانکہ اردو کے بجائے عربی زبان میں قرأت محض پڑھنے یا ریڈنگ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے۔ اسی طریقے سے کہا گیا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہاں قرآن محض پڑھنے کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے تلاوت۔ تلاوت اہتمام کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں، اور عام طور پر صحیفوں اور آسمانی کتابوں کے لیے تلاوت استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں یا خط کی تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں۔ تلاوت قرأت سے یا پڑھنے سے ذرا بھاری لفظ ہے۔ تلاوت میں تقدس بھی شامل ہے، اور آدمی جب پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ استعمال ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تیسرا جو استعمال قرآن مجید میں ہے وہ ترتیل کا ہے۔ ترتیل کے معنی ہیں رک کے پڑھنا، ٹھہر کے پڑھنا، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو رک کر پڑھیے۔ اگر قرأت کو اور تلاوت کو اور ترتیل کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا استحضار ہو، اس کے تقدس کو سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے، اور ٹھہر کر کے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے محترم ناظرین کرام کہ قرآن مجید کی عظمت کی بات ہی یہ ہے کہ ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الالف حرف والمیم حرف واللام حرف، یعنی الف پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی اور لام پر 10 نیکی۔ تو یہ بہت سنہری موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ثواب کا موسم بہار کا یہ مہینہ جو ہمیں دیا ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناظرہ نہیں پڑھنا جانتے، قرآن مجید کو عربی میں نہیں پڑھ سکتے، ہندی انگلش میں پڑھتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن بہتر ثواب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو متن کے ساتھ پڑھیں۔ تو آپ اگر اس پر توجہ دیں، دلچسپی پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ عربی سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔